बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। ईद स्पेशल शो है आज हमारा। हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, एक्सप्रेस न्यूज़ मीडिया ग्रुप की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आप जानते हैं आज तीसरा दिन है। ईद का पहला दिन तो बड़ा बिजी होता है, बाकी 2 दिनों में ज़ाहिर है अज़ीज़ व अक़ारब रिश्तेदारों से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर दावतें चलती हैं। उम्मीद है कि आप भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि आज का एक्सपर्ट्स मामूल से हटकर है। हम पहले अपने नाज़रीन से सियासत, मईशत और सोशल इश्यूज़ पर एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रखते हैं। आज चूँकि ईद का मौका है और इस मौके की मुनासबत से मुख्तलिफ़ शोबों के एक्सपर्ट्स ख़वातीन आज बतौर गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 52% आबादी जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, जिनका मुल्की तरक्की और खुशहाली में इंतहाई अहम किरदार है। ये बासलाहियत ख़वातीन IT, फैशन, तालीम, खेल, सहाफ़त समेत दीगर शोबों में तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। ख़वातीन अपनी प्रोफेशनल और पेशा वराना फ़राइज़ के साथ साथ अमूर ख़ानादारी कैसे चलाती हैं, ईद कैसे गुजारती हैं, इसलिए आज हमारे शो में तमाम ख़वातीन मौजूद होंगी जिन्हें हमने आज स्पेशल दावत दी है। आज के शो में जो मेहमानों का तारुफ़ करा देती हूँ, हुमैरा फ़रहत साहिबा है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आप पाकिस्तान की पहली खातून अंपायर हैं। अब तक मुख्तलिफ़ सतह के क्रिकेट में 200 से ज़ायद मैचेस में अंपायरिंग कर चुकी हैं और 2005 से कौमी और बैनुल अक़वामी मैचेस में फील्ड अंपायर के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे चुकी हैं। मेरी दूसरी मेहमान आज सलमा गनी साहिबा हैं। पाकिस्तान की पहली खातून ट्रैफिक वार्डन है। खुशामदीद कहूँगी मैं आपको। आपने UN मिशन में 46 मुल्कों की फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अफसरान में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और बड़े एजाज़ की बात है कि UN मिशन अवार्ड अपने नाम किया। मेरे साथ जो मेरी तीसरी मेहमान है माहम जाहिद खान साहिबा हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट PhD स्कॉलर हैं, शुबह तालीम से वाबस्ता हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रही हैं। और जो मेरे साथ चौथी मेरी मेहमान हैं फरवा वहीद मेरे साथ हैं, एंकर पर्सन हैं। अक्सर आपने इन्हें रोड शो करते हुए देखा होगा, शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं। फरवा, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। हुमैरा फ़रहत साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो ज़ाहिर है ईद का मौका है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक भी। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? और ये ईद तो वैसे ख़वातीन के लिए ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है, तो आपका भी ज़्यादा वक्त किचन में गुजरा? जी दुआ, बिल्कुल जैसा अभी आपने बताया है कि आज ईद का तीसरा दिन है। मेरी तरफ से भी तमाम नाजरीन को जो इस वक्त देख रहे हैं और आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। और ईद का जैसे कि ये एक टिपिकल एक ऐसा फंक्शन त्यौहार है हमारा मुस्लिम्स का कि जो चाहे वर्किंग लेडीज़ हों, चाहे वो हाउसवाइफ हों, उनका सारा दिन और ये 2-3 रोज़ तो मुकम्मल तौर पर किचन में गुजरते हैं। और किचन में बाहर की जॉब के साथ साथ घर में एक मुकम्मल तौर पे पूरी ड्यूटी देनी पड़ती है। उसमें किसी किस्म की कोताही और किसी किस्म की लापरवाही नॉर्मली कहा जाता है जो ख़वातीन जॉब करती हैं और आप जिस तरह की जॉब करती हैं, किचन में जाती हैं, क्या शौक़ से पकाती हैं? और ईद के इस मौके पर आप मतलब बहुत सारी डिशेस होती हैं, क्या आप ख़ास बना सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसे आम ख़वातीन होती हैं उन्हीं ख़वातीन की तरह से हम लोग भी स्पोर्ट्समैन, और जैसे कि मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट इंटरनेशनल वुमेन अंपायर हूँ, मैं भी किचन में वैसे ही काम करती हूँ जैसे कि आम ख़वातीन करती हैं। और आज ईद का तीसरा दिन है और काम कर कर के और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पका के अब हशर नशर हुआ है। और बस जो टिपिकल जो डिशेज़ होती हैं, बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, चिकन कोरमा हो गया, बस यही डिशेज़ बनती हैं। और इस ईद पे तो वैसे भी हर तरफ गोश्त और गोश्त की डिशेज़ होती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हॉकी खेलती रही और फिर क्रिकेट में अंपायर बन गई, इसकी कोई ख़ास वजह थी, कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? नहीं दुआ, कोई ख़ास इंस्पिरेशन नहीं थी। जब से होश संभाली मुख्तलिफ़ किस्म की, पहले इंडोर गेम फिर आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, लेकिन कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे आके तो फिर आप कह रहे हैं कि जो वो हिडन क्वालिटीज़ थी वो उभर के बाहर निकली और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी प्लेयर थी। और जूँ मुझे मौके मिले और मैंने मुख्तलिफ़ गेम्स में अपनी किस्मत आजमाई की और मैंने खेला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हॉकी में। और जैसे अभी आपने जिक्र किया हॉकी के साथ क्रिकेट में कैसे आ गई, तो अभी पहले भी मैं ये बात कर रही थी कि 2005 में PCB ने अंडर अम्ब्रेला वुमेन विंग को लिया था
اس سے پہلے وومن ونگ پی سی بی کے انڈر نہیں تھا. تو مجھے میری فرینڈ نے بتایا تو میں بھی پی سی بی میں آئی اور کام کیا, اور فرسٹ ٹائم 2005 میں ہی امپائرس کورس انہوں نے اناؤنس کیا, اس کو میں نے اٹینڈ کیا, اور اٹینڈ کرنے کے بعد پھر الحمدللہ میں نے اس کے جو لیول تھے, لیول 1 لیول 2 وہ پاس کیا, جو انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں وہ میں نے پاس کیا. اور 2005 سے لے کے ٹل ٹوڈے میں میچز کر رہی ہوں, اور حالیہ ہی میں ابھی لیجنڈ لیگ عمان میں ہوئی ہے, جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پلیئرز بیسڈ لیگ تھی, میں وہ کر کے آئی ہوں, اور میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے. اور اس میں سب میں یہ کہوں گی کہ اپنی بھی میری ایفرٹ ہے, لیکن پی سی بی نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. ماہم زاہد صاحبہ, آپ کے خیال میں ظاہر ہے آج تو آپ ماشاءاللہ ویسے بہت تیار بھی ہوئی ہیں اور اچھی بھی لگ رہی ہیں, عید کے دن اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا, اپنی فیملی کے لیے نکالنا, اس سے پہلے آپ ظاہر ہے جاب کے ساتھ شعبہ تعلیم سے آپ وابستہ ہیں, تو کتنا مشکل آپ کو لگتا ہے, کتنا چیلنجنگ لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا؟ کیا آپ کو لگتا ہے نہیں آپ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے, آپ تھک جاتی ہیں؟ نارملی خواتین اس کی طرح کرتی ہیں کمپلین, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایزیلی سارا کچھ مینیج کر لیتی ہیں, جاب, گھر اور اپنا آپ بھی دیکھ لیتی ہیں؟ وعلیکم السلام. دعا آپ کو اور دیکھنے والے سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. سب سے پہلے جیسے کہ آج عید کا موقع ہے, اور جیسے آپ نے سوال کیا دعا جو ہماری روٹین ہوتی ہے نا, جاب تو ہے ہی, بٹ ساتھ میں جو پی ایچ ڈی کا کام ہوتا ہے اور جو ریسرچ ورک ہوتا ہے وہ فل کنسنٹریشن اور ٹائم ریکوائر کرتا ہے. اور مجھے لگتا ہے ابھی آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید یہ سال میری زندگی کا سب سے بزی سال تھا یا ہے ابھی جو چل رہا ہے, کیونکہ اس میں ایک ایک منٹ کاؤنٹیبل ہے کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے, ابھی میں نے یہ کرنا ہے. ایون میں پیٹرول بھروا رہی تھی گاڑی میں آتے ہوئے تو مجھے تھا اب یہاں پہ بھی اتنی لمبی لائن ہے, ابھی میں کیا کروں, ابھی تو میں نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنی ہے. تو اس طرح سے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کاموں کی. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, صبح میں اٹھتی ہوں نا, میں اپنے موبائل میں خود ہی کو میسج کر دیتی ہوں کہ آج میں نے کیا کیا ٹاسک کرنے ہیں. اتنا مطلب وہ ہیکٹک اور اسٹک ہو جاتا ہے نا بندہ کہ سم ٹائمز مجھے یاد بھی نہیں ہوتا. کس طرح سے پھر مینیج کرتی ہیں؟ یہ عید تو ویسے بھی بڑا ملنا ملانا ہوتا ہے, کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ عید پہ پہلے تو چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹی سے ہر طرح کی, آپ کو پتہ ہے, اور تو پھر یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ مینیج ہو جاتا ہے, آنا جانا, دعوتیں, اور پھر خود سے فرینڈس کے ساتھ باہر جانا, اسپیشلی پاکستانی مووی دیکھنا عید پہ بڑا وہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم دیکھیں اس طرح سے. تو وہ انشاءاللہ اب ہم عام لائف میں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ چلیں عید پہ تو آف ہوتا ہے اور آپ بڑا ایزیلی فیملی کو عام لائف میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک ایک منٹ جو ہے نا میرا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ اب میں نے یہاں جانا ہے, میں نے پی یو جانا ہے, میں نے نمل سے نکلنا ہے. تو اس طرح سے جو ہے بس اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک مینیج ہو رہا ہے یہ. تو آپ اس پروفیشن کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے بڑی فینٹیسائز اب تو پروفیشن آ گئے ہیں, خاص طور پر اگر ہم فیمیل کی بات کریں تو وہ اس طرف جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ٹیچنگ کی طرف لڑکیوں کا, خواتین کا رجحان ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. اس پروفیشن کو بہت زیادہ رسپیکٹیبل پروفیشن سمجھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا سکون ہے, مطلب جیسے اب آپ میڈیا میں ہے تو میری فیلڈ بھی وہی نا, میس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز, لیکن یہ ہے کہ جیسے اب آپ کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے یا کافی لمبی شفٹ ہوتی ہے, ہمیں اس طرح کی کوئی لمبی اور نائٹ شفٹ جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہاں جی, ایزی نہیں ہے لیکن نائٹ شفٹ نہیں ہے ایٹ لیسٹ نا, مطلب فیملی کو ہم ٹائم دے سکتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے شاید آپ نہیں دے پاتی, اللہ کا شکر ہے. لیکن پھر بھی فروا سے پوچھتے ہیں, پھر فروا سے پوچھ لیتے ہیں. فروا, جس طرح آپ دیگر مہمانوں کی گفتگو بھی سن رہی ہیں, پہلے تو میں یہی پوچھوں گی آپ سے, عید کا دن کس طرح سے گزارتی ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے؟ چونکہ اس فیلڈ سے میں بھی وابستہ ہوں, چھٹی کا کوئی سین نہیں ہوتا, تو کس طرح سے یہ مینیج کرتی ہیں عید کے اپنے گھر والوں کو وقت دے سکیں؟ ہاں جی, دعا آپ کو اور ساتھی خواتین کو اور دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, کیونکہ عید کا موقع ہے. جیسے آپ ڈیوٹی دے رہی ہیں ویسے میں بھی ڈیوٹی دے کر آ رہی ہوں. میں نے بھی اپنے شوز جو ہیں وہ ختم کیے ہیں, اور ہماری جو عید ہے یا عیدیں ہیں وہ نارملی گھروں میں کم اور دفاتر میں زیادہ گزرتی ہیں, کیونکہ ہمارا جو شعبہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, اور یہی بات ہے جو اٹریکٹیو بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے. تو نارملی جو عید پروگرامز ہوتے ہیں یا مہمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ گزارا کرتی ہوں میں عید. مجھے کھانے پکانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے, نہ پکانا آتا ہے نہ پکاتی ہوں, تو کچن سے تو میری وابستگی بالکل بھی نہیں ہے.
اور میں کچن سے دور ہی رہتی ہوں. کام پر چونکہ فوکس بھی ہے, پرائیورٹی بھی ہے, اور عید کے موقع پر برڈن بھی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے عید شوز دینے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے. بڑا خوش قسمتی سمجھتی ہوں میں اسے کہ کسی شخص کو اپنی عیدیں پبلک کے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے. تو میری عیدیں عموماً ایسے ہی گزرتی ہیں, بہت ہی عرصہ ہو گیا, 6-7 سال ہو گئے گھر میں عید گزارے ہوئے, اور آپ کی بھی یقیناً اسی طریقے سے عید گزر رہی ہے. اور ہماری جو ساتھی خواتین ہیں ان کی عیدیں بھی مجھے لگتا ہے کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہیں, کبھی ڈیوٹی پہ جانا پڑ جاتا ہے, کبھی نہیں جانا پڑ جاتا. تو عید جو ہے وہ اماں کے سر پہ ہے اور میں کام پر. تو فروا, اس کریئر کا انتخاب کیا آپ نے شوق تھا یا گھر والوں نے کہا نہیں جی آپ نے اینکر پرسن بننا ہے, صحافی بننا ہے, یا انسپریشن تھی, کیا ریزن کیا تھی جو آپ کو اس فیلڈ میں لے آئی؟ دیکھیں دعا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ پہلے آپ صحافت کا انتخاب یا کسی بھی شعبے کا انتخاب بائی چانس کرتے ہیں, بائی چوائس کرتے ہیں. میرا بائی چوائس تھا, چانس بالکل بھی نہیں تھا. مائی اماں ابا وانٹڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر اینڈ دین ایونچولی دے ریئلائزڈ کہ آئی ایم بیڈ ایٹ اٹ. تو میں اگر کرتی بھی تو میں بڑی خراب ڈاکٹر بنتی. تو پھر ہم نے ایونچولی ریئلائز کر لیا کہ ہم کسی اور طرف جو ہے وہ توجہ دیں. تو صحافت مجھے چونکہ شروع سے ہی انٹرنیشنل میڈیا دیکھنا, اخبار پڑھنا اچھا لگتا تھا, اٹریکٹیو لگتا تھا, تو مجھے لگا کہ شاید یہ وہ فیلڈ ہے جو میرے لیے موزوں ہے, یا میں اس فیلڈ کے لیے موزوں ہوں, کیونکہ میں بڑی ووکل رہی ہوں. ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہو یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوں, اسکول میں ہوں, کالجز میں ہوں, تو میں نے پارٹیسپیشن ہمیشہ 100% وہاں پر رکھی ہے. گو کہ پڑھائی میں تھوڑی سی میں کمزور ہوا کرتی تھی, تو اسی لیے شاید میں نے یہ شعبہ جو ہے وہ لیا, اور میں بڑی خوش ہوں اس شعبے کے ساتھ. تو فروا, کتنا مشکل لگتا ہے, کیونکہ آپ اسٹوڈیو میں بھی ظاہر ہے کام کرتی ہیں, فیلڈ میں بھی آپ شوز کرتی ہیں. اب ایک خاتون کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے جب باہر نکلتے ہیں. ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, اس طرح کی اسپیس نہیں ملتی جو ایک مرد کام کرنے والے مرد کو مل رہی ہوتی ہے, ایک عورت کو نہیں ملتی. تو آپ کے خیال میں کس قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, جو مشکلات ہیں یا چیلنجز یا ہرڈلز یا آبسٹیکلز, جو بھی آپ اس کو سنم دے دیں, جو بھی نام دے دیں, وہ ہمیشہ سے ہر فیلڈ کے ساتھ موجود رہتے ہیں. ہر سٹیج کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, اپنے اپنے ہرڈلز ہوتے ہیں جسے آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے یا پار کرنا ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی بڑے ڈفرینٹ واقعات رہے ہیں. اور خواتین کو اسپیشلی جب ہم فیلڈ میں نکلتی ہیں, کیونکہ ان ہاؤس اور چیلنج ہے, آن فیلڈ یا گراؤنڈ میں اور چیلنج ہے. تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ چیلنج ہوتا ہے کہ انہوں نے دوپٹہ سنبھالنا ہے, جو مرد حضرات جو ہیں وہ نہیں سنبھالتے. تو خواتین جو ہیں سب سے پہلے وہ اپنی عزت, آبرو, یہ سب کچھ چیزیں ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. پھر یہ بھی چیلنج ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ میک اپ کم کر لیا, زیادہ کر لیا, ایسے کپڑے کیوں پہنے, ویسے کپڑے کیوں پہنے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ اسٹارٹ آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر تو ہماری فیلڈ سے جو ریلیٹڈ چیلنجز ہیں وہ میک اپ روم سے ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جتنی سپورٹ مرد حضرات کی ہمیں مل رہی ہے یا خواتین کی ملنی چاہیے یوں کہہ لیں, اتنی ملتی نہیں ہے. 52% خواتین والا یہ ملک, ہمارے یہاں پہ میجورٹی ہے خواتین, لیکن سپورٹ اس طریقے سے نہیں کرتی ہیں. چاہے وہ گھر میں ہوں, ساس بہو کو لے لیں, یا آپ نند بھابھی کو لے لیں, یا آپ ایونچولی دوستوں میں دیکھ لیں تو ایک جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے, یا آپ کام کی جگہ پر دیکھ لیں تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ خواتین کی جس طریقے سے خاتون کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے سے ملتی نہیں ہے. تو ایسے میں پھر خود ہی اپنے آپ کو بیک اپ کرنا پڑتا ہے, اٹھنا پڑتا ہے, اور ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام تر ہرڈلز کو عبور کرنا پڑتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. تو چیلنجز تو کبھی زندگی میں کم نہیں ہوتے. مجھے بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جب میں فیلڈ میں باہر نکلتی ہوں. اس میں موسم بھی ہے, اس میں لوگ بھی ہیں, اس میں رویے بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ان کو لے کر چلنا, ان کے ساتھ ان کو بڑے اچھے موڈ میں لے کر چلنا, یہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو کرنی چاہیے, اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کرتی رہوں. چلیں سلمیٰ غانی صاحبہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی سلمیٰ صاحبہ, سب سے پہلے تو عید مبارک. بڑی ٹفسٹ آپ کا پروفیشن ہے, ایک خاتون ٹریفک وارڈن ہے آپ. کس قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور وہی سوال جو میں سب سے کر رہی ہوں, اتنی ٹف لائف میں اپنی فیملی کو کس طرح سے ٹائم دیتی ہیں, عیدیں کیسے گزرتی ہیں آپ کی؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تمام ناظرین اور تمام میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ سب کو عید مبارک. جیسا کہ آج عید کا 3rd ڈے ہے, سب کی طرح میں بھی کچن میں ہی جو ہے نا وہ 3 دن گزارے ہیں. ایکچولی ہمارے جو ہے وہ تقریباً
जब से ये डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है 2006 से, तब से ही तकरीबन हर ईद पे ख़वातीन को ऑफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि ख़वातीन का किचन में काम बहुत ज़्यादा होता है। तो सेम इस दफ़ा भी हमें छुट्टियां थीं और हम सिटो साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ख़वातीन जो है वो आपके तवज्जुह से मैं उनका भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें छुट्टियां दी और इस चीज़ को समझा कि ख़वातीन की घर पे भी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। तो 3 दिन से किचन में गुज़रे हैं जी, हमारे भी बाकियों की तरह। तो ड्यूटी को जो मैनेज करने का काम है, डेफिनेटली जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, उनको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है। जैसा भी जो है फरवा ने भी बताया कि चैलेंजेस फीमेल को मेल से बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी तरीके से हमें भी उन चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है। घर को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, ड्यूटी तो को भी आपने इस फील्ड का इंतखाब किसी के कहने पे किया, या आपको शौक था कि आपने ये यूनिफॉर्म पहनना है और इस फील्ड में आना है? नहीं, ये मेरा तो बहुत पर्सनल शौक़ था और मैंने बड़े क्रेज़ से यूनिफॉर्म की जो है ना वो दुआएं मांग के अल्लाह से जो है ना यूनिफॉर्म जॉब ली। और बचपन से ही अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी ऐसी जॉब हो कि जो मैं यूनिफॉर्म पहन के घर से निकलूं। तो बस अल्लाह ताला ने सुन ली मेरी दुआ और अल्लाह ताला ने यूनिफॉर्म अता कर दी है। तो आप चूँकि ज़्यादा ज़ाहिर है फील्ड में होती होंगी, और किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं, या आप समझती हैं कि एक जो मेल है जिसका सेम प्रोफेशन है, वही जॉब है, अब उससे ज़्यादा आपको उस तरह से डील किया जाता है, या ख़वातीन के लिए कोई डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होते हैं जो मेल के लिए नहीं होते? हमारी फील्ड में एक्चुअली जो फीमेल हैं उनको सपोर्ट भी किया जाता है और उनके जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश की जाती है। मैं चूँकि फील्ड वर्क